السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے کہ جس میں کل ہم نے دیکھا کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا۔ مختلف حلقوں سے مختلف رپورٹس آ رہی ہیں، لیکن اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ کامیاب جلسہ تھا، بڑا جلسہ تھا، اور ایسا جلسہ اس سے پہلے اگر اسی جگہ پر اسی مقام پر دیکھا گیا ہے تو وہ ایم کیو ایم کے دور میں تھا کہ جب ایم کیو ایم کو لندن سے آپریٹ کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد سے یا اس سے پہلے ایسا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت نہیں دیکھی۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور دوسرا پہلو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کی ہمیشہ سے خاصیت رہا ہے، وہ ہے لوگوں کی اور مختلف سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کی پارٹیسپیشن۔ یعنی کہ کل جب وہاں پر لوگ موجود تھے تو اس میں پختون بھی تھے، پنجابی بھی تھے، مہاجر بھی تھے، تمام واکس آف لائف سے لوگ وہاں پر موجود تھے، ہر ایج گروپ سے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور ان کو کوئی بریانی کی پلیٹوں پہ لایا نہیں گیا تھا یا ان کو بسیں بھر بھر کے لایا نہیں گیا تھا۔ وہاں پر لوگ جو آئے تھے وہ خود اپنی سواریوں پہ آئے تھے اور اپنا انتظام کر کے آئے تھے، کیونکہ جلسوں میں یہ تو کلچر ہے کہ بسیں بھر بھر کے لایا جاتا ہے اور لوگوں کو اس طریقے سے پھر جلسہ گاہ میں لا کے اس جلسہ گاہ کو بھرا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کراچی میں، سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے، لیکن اس طرح سے جلسے، اب اگلا جلسہ لاہور کا اناؤنس ہوا ہے کمنگ تھرسڈے کا 21 تاریخ کا، تو کیا اس طرح کے جلسے ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ مختلف شہروں میں ہوتے رہیں گے تو اس سے کچھ حاصل وصول ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو؟ کیا وہ پریشر بلڈ ہوگا کہ جو مطالبہ پورا کروا سکے پاکستان تحریک انصاف کا، جس کا کل خان صاحب نے کھل کر اظہار کر دیا اور کہہ دیا، جلسے میں کہہ دیا کہ ہمیں فوری الیکشن چاہیے، یا کچھ اور پاکستان تحریک انصاف کو کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اسمبلیوں سے استعفے بھی دے چکے ہیں، ادھر پنجاب میں بھی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، یہاں پر بھی اب حکومت پاکستان مسلم نواز کی ہے۔ تو اب آگے کے دنوں میں کیا ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ پی جے میر صاحب نے۔ پی جے میر صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے۔ فاروق حمید صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ اور اب سے کچھ ہی لمحوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر اینالسٹ سلمان عابد صاحب، ان کو بھی ہم شامل کریں گے جیسے وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے پی جے میر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ پروگرام کے ابتدائیہ میں جو میں نے کچھ مختصراً کویشچنز رکھے کہ کیا یہ جلسے، یہ جلسوں کی صورت میں احتجاج، کیا یہ رنگ لائے گا؟ کیا یہ اتنا پریشر بلڈ کر سکے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں ان پر توجہ دیتے ہوئے وہ مطالبات منظور ہوں اور الیکشنز کی طرف، فوری الیکشنز کی طرف جائیں؟ جی، یہ انیویٹیبل ہے کہ الیکشنز جلدی ہونے چاہیے، کیونکہ جو اپوزیشن، جو آج کی گورنمنٹ ہے، ان کا نیریٹو تھا کہ بھوک ہے، مہنگائی ہے اور لوگ مر رہے ہیں۔ مجھے تو نہ پشاور کے جلسے میں کوئی مرا ہوا نظر آیا، نہ کوئی کراچی کے جلسے میں۔ تو بھوک مہنگائی سائڈ پہ ہو گئی ہے۔ اب ایک، جیسے ابھی آپ نے اپنے پرولوگ میں کہا، کسی کو انٹائز نہیں کیا گیا، کسی کو خود نہیں کہا کہ بھائی آ جاؤ اور پیسے دو اور بریانی اینڈ آل دیٹ، یہ لوگ خود نکلیں۔ سو نیچرلی یہ آپ کو ایک پروف کرتا ہے کہ دس از اے پاپولر جلسہ، ایک پاپولر موومنٹ ہے، پیپلز موومنٹ ہے، اور اس پیپلز موومنٹ کے اندر آئی تھنک یہ جب لاہور تک آئیں گے، اینڈ آئی ڈونٹ نو اس کے بعد اسلام آباد کیا ہے، کیونکہ شیخ رشید نے تو 2 مہینے دیے ہیں۔ اگر تو یہ سچویشن اس طرح ڈیولپ ہوتی ہے تو اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ کون ہے گورنمنٹ میں، ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں امن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس وقت سچویشن کافی سیریس ہو رہی ہے اور آگے ہوتی جائے گی۔ یہ جلسہ آپ کا ایک انڈیکیٹر ہے، پبلک اوپینین کا انڈیکیٹر ہے، اور اس کو آپ نے گیج کرنا ہے، اس کو آپ نے نان سیریس نہیں لینا، کیونکہ یوزلی جو گورنمنٹس کے باہر جاتا ہے، اور ہم نے پہلوں کو دیکھا ہے، بعد میں تو بندر نہیں نکلتے، بعد میں تو کوئی آتا کوئی نہیں ہے، because they think you had it and you've lost it. But یہ یہاں ایسا کیس نہیں ہے۔ یہاں people are it is a surprising thing. آپ نے کہا ایم کیو ایم، یہ فاطمہ جناح کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا یہ جلسہ ہوا ہے۔ اور آپ نے ابھی بات کی، کراچی از اے میٹروپولیٹن سٹی، کراچی میں پورے ہر شہر کی نمائندگی ہے، اینڈ دیٹ کلیئرلی پروو کہ آپ کے پورے پاکستان نے وہاں آپ کی ایک ریپرزنٹیشن کی ہے، although on a microscopic level, but still the presentation is there. سارا خیبر پختونخوا کا جتنا بھی لوگ فرنٹیئر کے رہنے والے ہیں، they work mostly in Karachi, and آپ نے ان کی بھی پریزنس دیکھی۔ سو میں سمجھتا ہوں from the elite to the middle class to the poor class یہ ایک ریپرزنٹیشن ہوئی ہے، اینڈ I think اب بات آتی ہے کہ آپ نے کہا جی کہ یہ جو اپوزیشن تھی اس وقت کہ بھائی ہم حالات ٹھیک کریں گے، ابھی تک تو کیبنٹ بنی نہیں ہے، کیبنٹ کو بننا چاہیے تھا۔
ابھی آپ کو یو شوڈ ہیو بین فنکشننگ ASAP, ابھی تک آپ وہ نہیں کر رہے. حمزہ نے آج ایک کہنے کے اپنا ایک اوتھ لیا ہے, ویری گڈ, لیکن جو کل آپ نے جو پروونشل اسمبلی میں ایک دنگل دیکھا ہے وچ از ان ایکسیپٹیبل, اینڈ آپ نے ڈپٹی اسپیکر کی حالت دیکھی, آپ نے اسپیکر کا دیکھا کہ کیا یہ حال کیا, تو دس از ناٹ اے گڈ سائن فار دا فیوچر. تو اس لیے ہر چیز کو ڈیفیوز کرتے ہوئے علی, the sooner the elections the better, and let the party جس کے پاس کوئی مینڈیٹ آتا ہے then let them get on with it and govern with it. ٹھیک, فاروق حمید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کے دوست, ہمارے دوست سلمان عابد صاحب بھی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ کی طرف ذرا پہلے آ جاتے ہیں کیونکہ میں نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ آپ خاصے حالات کو دیکھ کر پریشان بھی تھے, مایوس بھی تھے, مایوسی زیادہ تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. اب آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا, آپ کی نظر میں مداخلت تھی, سازش تھی, کیا تھا, اور آپ کی نظر میں نیوٹرالٹی کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ اپنا علی ممتاز بھائی, اب جو ہو گیا سو ہو گیا, بھول جائیں. میرا خیال ہے اس پہ اگر آپ پھر جائیں گے تو پھر وہ ٹھیک نہیں, مناسب نہیں ہے. اب ایک نیریٹو اور ایک بڑا سالڈ چیز سامنے آ گئی DGIS کی پریس کانفرنس میں کہ یہ کلیئر مداخلت تھی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اعلامیہ میں بڑا کلیئر تھا. سازش کا اس وقت میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی, جب سازش کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک بڑا میگا لیول کا کوئی پلان ہوتا ہے ریاست کے خلاف. جنرل ضیاء الحق کا جو جہاز کا کریش تھا بھاولپور والا 1988 میں, بالکل وہ ایک سازش تھی, ٹھیک ہے نا جی. سازش ان دا کلاسیکل سینس کہ پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, ان کو ریموو کیا گیا تھا. افغان جہاد کے فوراً بعد کا یہ ہوا 1988 میں. تو یہ ٹپیکل, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سازش ہیں. لیکن یہاں پہ میں پھر کہوں گا کہ سازش کا ورڈ تھوڑا سا اوور استعمال کیا گیا ہے, ان دا سینس کہ دیکھیں ہماری پاکستانی قوم کی سائیکی ہے, بچہ جو ہے سڑک کا ایک ریڑھی چلانے والا آدمی جو ہے وہ بھی کہتا ہے, سازش کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. اٹ از اے ویری کامنلی یوز ٹرم. ہر چھوٹی سی بات ہوئی, اور تھوڑے خلاف تو سازش ہوگی, اور تو میرے خلاف سازش کر رہے, اور فلاں بندے ساڑھے خلاف سازش کر رہے. تو سازش از آلویز یوز ایز اے ویری ویری گلی کوچا لیول آلسو ہمارے مائنڈ سیٹ میں. تو لہٰذا اب جب ہو گیا ہے کہ مداخلت, یس مداخلت جو ہے وہ 3 قسم کی ہوئی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یوز آف دیٹ ان ڈپلومیٹک لینگویج جس پہ وہ ڈیمارچ پہ گیا. دوسرا وہ جو ہارس ٹریڈنگ جو آپ نے دکھائی ہے میڈیا نے, مے بی دیٹ واز ون فارم آف مداخلت. پھر اس کے بعد یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہو گیا, تو دس میری نظر میں یہ ہے اپنا مداخلت جس کو آپ کہتے ہیں انٹرونشن. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پہ جو فائنل مور لگنی چاہیے وہ یہی ہے کہ بھائی سپریم کورٹ وہ جو ان کے پاس IAS اسپیکر نے جو مراسلہ بھیجا ہے اس کو وہ کھولیں, 15 منٹ کے اندر ایک اپنا سیشن کریں اور بتا دیں کہ جناب جب قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں یہ ہے کہ یہ مداخلت ہے اور سازش کا ورڈ کہنی ہے, تو کلوز دی چیپٹر ونس اینڈ فار آل. بات ختم ہو گئی, پتہ چل جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ کا جب بھی فیصلہ آتا ہے, جیسا بھی ہوتا ہے, لوگ اس کو کرٹیسائز اب کر سکتے ہیں, لیکن جسٹس از دا چیف امپائر آف دس کنٹری, بالکل نیوٹرل آدمی, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے یہی مجھے یاد ہے, آپ نے نیوٹرل کی بات کی, وہ بات بھی اب کلیریفائی ہوگی DGIS پہ آنے کہ اے پولیٹیکل وڈ ہیو بین اے بیٹر ورڈ, اے پولیٹیکل وڈ ہیو بین اے بیٹر ورڈ. ہاں وہ مداخلت میں جو میں میرا سر with due respect سر, میرا ایک اس پر اعتراض یہ بھی ہے, and I don't express myself, لیکن آج مجھے اس موقع پر اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ٹاکنگ آف نیوٹرالٹی یا بینگ اے پولیٹیکل, چلیں جی ٹھیک ہے مان لیا اے پولیٹیکل, بٹ دین دیر ہیز ٹو بی اے لائن ڈرون کہ اس کو اگر کوئی کراس کرے گا تو اس پر نہیں. اب آپ دیکھیے وہ محسن داوڑ اور علی وزیر, وہ کل جس طرح سے کھڑے ہو کر وہاں پر قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے اور فوج پر جو وہ گفتگو کر رہے تھے, کیا ہمیں سب کو نہیں پتا کہ ان کے کیا افغانستان میں کنیکشنز ہیں, کس طرح سے یہ جاتے رہے افغانستان میں, وہاں سے ہیلی آتا رہا, ان کو لے کر جاتا رہا جب اشرف غنی کی حکومت تھی. بھائی دیکھیں کل یہ جو ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں, بلیو می بڑی لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی. محسن داوڑ اور علی وزیر
یہ تو وہ خاص لوگ تھے, اسپیشلی علی وزیر, ان کے پاس میرے خیال سیڈیشن کا کیس بھی چل رہا ہے, وہ اریسٹڈ تھے تو وہاں سے ان کو لایا گیا تھا اسپیشلی سیشن کے لیے. تو اب علی وزیر اگر اس قسم کی گفتگو نیشنل اسمبلی کی فلور پہ کرے گا تو بس ٹھیک ہے, پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. if this is going to happen تو بس ٹھیک ہے. مداخلت میں مجھے ایک چیز یاد آ گئی جو میں تھوڑا فمبل کر گیا تھا, وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیں یہ بھی مداخلت ہے کہ اگر امریکن ڈپلومیٹس جو ہیں وہ جناب ایک دم نکلے ہیں اپنے کونسل جنرل اور اپنے ایمبیسی سے اسلام آباد لاہور میں, اور سب لوگوں کو ملے, اور وہ تمام لوگ جو ووٹ اور وہ کانفرنس میں شامل تھے, تو اس سے تو پھر شکوک و شبہات توڑتے ہیں کہ اس قسم کی شاید دس واز دی انٹرفیئرنس. تو لہٰذا ہوا تو ہے, مداخلت ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ اس میں تو کوئی شک والی بات. سلمان صاحب آپ کی جی سلمان صاحب, ٹھیک ہے آگے چلیں. جی سلمان صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, کل اس پر تاریخ رکھی گئی ہے بحث کی, آئین کے آرٹیکل 63A کے لیے جو صدارتی ریفرنس ہے اس کی تشریح کا جو معاملہ ہے جو پینڈنگ ہے, کیا آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ اس میں سے کچھ ایسا فیصلہ آئے گا؟ اور خان صاحب نے بھی کل تقریر میں کہا کہ جو 12 بجے عدالت لگی میرے دل میں بات ہمیشہ رہے گی. آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ آئے گا جس سے چیزیں کچھ تھوڑی بہت پی ٹی آئی کے فیور میں جائیں گی, یا وہ وقت اب گزر گیا اور آپ کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہاں اس آرٹیکل کی تشریح کے ذریعے, یا اگر بالفرض وہ ریویو پٹیشن میں بھی پی ٹی آئی چلی جائے اس فیصلے کے خلاف جو کہ سنایا گیا تھا 7 اپریل کو, تو کچھ حاصل ہوگا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اب کوئی ٹرین جو ہے نا وہ کافی حد تک مس ہو چکی ہے, اور حالات جو ہیں وہ ذرا ایک ڈیفرنٹ اینگل کی طرف چلے گئے ہیں. دیکھیے پی جے میر بھی اور بریگیڈیئر فاروق حمید بھی اتفاق کریں گے کہ اس وقت اگرچہ نئی حکومت بن گئی ہے مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی حمزہ شہباز کی, لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ پارلیمنٹ سے نکل کر میدان کے اندر آ گئی ہے. اب آپ جو مرضی کہیں, اس پالیٹکس نے سیاسی میدان کے اندر ہی اپنا رنگ جمانا ہے. عمران خان جس کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ اقتدار سے نکلنے کے بعد ختم ہو جائے گا, اس نے اپنا جادو دکھا دیا ہے, اور چند ایک ہی ہفتے کے اندر اس نے بڑے بڑے جلسے کر کے بتا دیا ہے کہ وہ آج بھی پاپولر پالیٹکس میں لوگ اس کے نیریٹو کو بائیں کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ پارلیمنٹ کی پالیٹکس چلانا چاہتے ہیں, دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ نئے انتخابات اور فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہا ہے. اور اب حالت یہ ہے کہ کل جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے 2-3 دنوں کے اندر پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے آ سکتے ہیں. تو اگر نئے انتخابات میں جانا ہے تو پھر ایک استعفوں کی سیاست آئے گی. اچھا, قومی اسمبلی کے اسپیکر اس کو جتنا مرضی ہولڈ کر لیں, لیکن جو باہر پالیٹکس ہو رہی ہے وہ ڈومیننٹ کرے گی اندر کی پالیٹکس جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے. شہباز شریف کو کوئی 5 سال کا مینڈیٹ نہیں ملا, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, وہ ایک شارٹ پیریڈ کے لیے پرائم منسٹر بنے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں, بہت سے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر سے زیادہ یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی. تو 5-6 ماہ کا جو سیٹ اپ یہ بنا ہے, اگر اس کو چلانا ہے تو آپ کو یہ الیکشن ایئر ہو گیا. اور جب الیکشن ایئر ہو گیا تو ایک نیریٹو ہوگا عمران خان صاحب کے پاس جس کو وہ اس وقت مارکیٹ میں لے کے نکلے ہیں, پبلک میں لے کے نکلے ہیں. اپوزیشن کے پاس کیا نیریٹو ہے؟ اپوزیشن کو تو اب اگلے 6-7 ماہ میں کوئی جادوئی چھڑی چلا کر کچھ کرشمہ دکھانا ہے اپنی گورننس کے کانٹیکس میں, ڈیلیوری کے کانٹیکس میں, اس کی پاسبلٹی ہے نہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, پیپلز پارٹی اس وقت آخری حد تک کوشش کرے گی کہ وہ وزارتوں کا حصہ دار نہ بنے. ایم کیو ایم انکار کر چکی ہے, علی وزیر اور محسن داور کی بات آپ کر چکے ہیں. یہ جو سارے لوگ ہیں, کولیشن گورنمنٹ چلانے کا اگر آپ تجربہ دیکھیں تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مسلم لیگ نون کا تجربہ سب سے ورسٹ ہے کولیشن گورنمنٹ چلانے کا. پیپلز پارٹی کا ہے سر, پیپلز پارٹی کا تجربہ ہے نا, پیپلز پارٹی چلا دیتی, لیکن یہ نہیں چلاتے. اور پیپلز پارٹی اس موقع پر کیوں مسلم لیگ نون کا یہ بوجھ اٹھائے گی, مجھے بتائیے, جو اس وقت اگلے 5-6 ماہ کے اندر آنے والا ہے. اس لیے جو پی جے میر نے بات کی ہے, اگر آپ کسی ریزولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر صورت میں اب ایک نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک, سلمان صاحب اگر وزارتیں بھی پیپلز پارٹی نے نہیں لینی ہے, صدر بھی نہیں لینا, ٹھیک ہے, راجہ پرویز اشرف صاحب کو آپ نے اسپیکر قومی اسمبلی بنا دیا, وزارتیں بھی لینی ہیں اور اتنے کوئی آپ نے گین بھی نہیں کرنا ہے, تو پھر اس سارے پورے پلان کا حصہ پھر پیپلز پارٹی کیوں بنی؟ سندھ میں تو ویسے بھی ان کی حکومت ہی کمفرٹیبل تھے, پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ. پیپلز پارٹی نے 1 تیر سے 2 شکار کیے ہیں. کل ہی پیپلز پارٹی نے میر صاحب باقاعدہ اپنے تمام قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے نئے امیدواروں سے باقاعدہ ان سے کہا کہ پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیں. ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے, ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا ہے.
دوسرا انہوں نے مسلم لیگ نون جو اپنی پاپولیرٹی کے اندر اوپر تھی، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ جناب عمران خان کی جب نئے انتخابات ہوں گے تو عمران خان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے مسلم لیگ نون اوپر آ جائے گی. اب مسلم لیگ نون کو اگلے 5-6 ماہ میں کڑے امتحان میں زرداری صاحب نے ڈال دیا ہے، اور اب انہوں نے ساتھ ایک اور بارگیننگ کر لی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ آپ 15 قومی اور 25 صوبائی نشستوں پر ہمارے امیدواروں کی جوائنٹ سپورٹ کریں گے. اسی طریقے سے انتظامی عہدے انہوں نے لے لیے ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی کا تو کچھ لوز نہیں ہوا. اب جس نے ذمہ داری لی ہے، لوگ یہ زرداری صاحب کو گالیاں نہیں نکالیں گے، اب تو لوگ جو ہے وہ پی ڈی اپنا مسلم لیگ نون پہ تنقید کریں گے نا. اور بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے پاکستان کی سیاست کے کانٹیکس میں کہ باپ بیٹا جو ہے وہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بن گئے، یعنی پوری کی پوری پارٹی سیاسی طور پر یتیم ہے. اس کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس فرد نہیں ہے. یہ خاندانی سیاست جو ہے یہ خاندان کے اندر تک محدود رہے گی، اس سے باہر بالکل. آپ نے نکلنے کے سلمان لیے صاحب تیار ٹھیک نہیں کہا ہے. ہے کہ اب تک جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں احتجاج کے لیے، میں نے خود بھی کسی کے منہ سے یہ کسی کو کہتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ جی وہ دیکھیں اتنی مہنگی کر دی بجلی، اتنا فیول اوپر لے گئے، ڈیزل لے گئے، ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، مہنگائی، کہا تھا جی آپ ہمیں 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، وہ نہیں دیا، وہ وعدے پورے نہیں. کچھ بھی نہیں ایسی بات ہو رہی ہے. یہ پی ایم ایل این نے ایک چھوٹی سی بات آپ کو کر دوں. دیکھیے عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سلیکٹڈ حکومت ہے. اب یہ جو حکومت آئی ہے یہ بھی کسی کے ارینجمنٹ کے تحت آئی ہے، ذہن میں رکھیے گا. اور یہ ارینجمنٹ کس نے، کیسے، کہاں، کب اور کدھر طے کیے، یہ بھی آنے والے وقتوں میں چیزیں پتہ چل جائیں گی. تو اس لیے یہ بات سلیکٹڈ سے نہیں، اب یہ سلیکٹڈ سے ڈبل سلیکٹڈ کی طرف چلے گئے، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت کیسے بنی ہے اور عمران خان کو کیسے نکالا گیا. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی پی جے میر صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے، سنس یو ہیو نون عمران خان فار اے لانگ ٹائم، ڈو یو تھنک ہی از اسٹاپیبل؟ نو، آئی تھنک جو ابھی سلمان نے بات کی ہے، آئی تھنک ہی سمڈ اٹ اپ. تھنگز آر ناٹ ایز گڈ ایز دے لک. اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھو شہباز از ناٹ دیئر فار 5 years. شارٹ ٹرم کے اندر ہی کین میک گڈ ڈیسیژنس اور ہی کین میک ریش ڈیسیژنس which can affect your country in the longer run. People's Party have played a very crucial card کہ کل اگر کوئی گند ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر they will not be blamed for it. یہی چیز نواز شریف نے، مجھے یاد ہے 2013 کے جب اپنا مینیفیسٹو دیا تو as he was coming out of 180 تو اسے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں حکومت نہ لوں جو پیپلز پارٹی نے اتنا گند کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا in the coalition then they came out. So People's Party and PPP یہ کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ کام نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے، آج بیٹھ گئے. But this entire movement was Imran centric, nothing Pakistan centric. بالکل صحیح بات ہے. کس نے مہنگائی کی بات کی، کس نے ان امپلائمنٹ کی بات کی، کون بھوکا مر گیا، سب آپ کے سامنے آ گئے. سو ہیئر اس وقت سچویشن بڑی پریکیریس ہے، اور اس پریکیریس سچویشن کا علاج ایک ہی ہے، یہ مداخلت. واٹ از مداخلت؟ مداخلت از انٹرونشن. انٹرونشن از in a sort of a way conspiracy. اب جو conspiracy کا لفظ ہے perhaps in the diplomatic norm آپ اس کو شاید نہ یوز کریں، لیکن چلو چل گیا، اس کو ہم نے ریٹریک کر دیا. I think the army did a wonderful job اس کو کر کے. اس کو آپ کہہ لو کہ مداخلت ہوئی ہے. اوکے مداخلت ہوئی ہے، لیکن کچھ تو ہوا ہے نا. یہ آپ کے امریکنز جو ہیں یہ آ کے کیوں ملتے ہیں؟ میں نے تو ٹی وی پہ کہہ دیا علی، مجھے ایک سی آئی انڈر کور نے بلا کے اسلام آباد میں کہا کہ مجھے بتائیں کہ زرداری کو، پریزیڈنٹ زرداری کو کس طرح ریموو کریں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا well you're good in the mango trade, why didn't you do that? تو مجھے کہتا ہے oh well that's old fashioned, tell us something new. تو وہ اگر اس طرح کی مجھ سے بات کر رہے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہوگی. فیلرز انہوں نے لی ہیں، بالکل لی ہیں 100%. لیکن ہم نے بھی ڈپلومیٹک نارم رکھنے ہیں. لیکن اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز گارنٹی کر دوں، کوئی پروف نہیں ملے گا، کوئی ایویڈنس نہیں ملے گا. جب بھی کوئی کوورٹ آپریشن ہوتا ہے اس کے بعد ڈس انفارمیشن ہوتی ہے. یہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو بتا دیں گے. دوسری چیز، سی آئی اے از اے نون ایجنسی which topples governments. It has done so. مڈل ایسٹ دیکھ لو، صدام کو لے کے آئے، صدام کا کیا کیا، شاہ جہان کو لے کے آئے، کیا کیا.
آپ نے ابھی MBS کو تڑیاں لگانے شروع کر دی کہ ہم تمہیں اس طرح لے جائیں گے. آپ نے ایجپٹ میں لے لو, آپ ہر جگہ لے لو, آپ ہر جگہ لے لو. انور سادات کا آپ نے کیا کیا؟ آپ کے ساتھ وہ حسین مل گیا, آپ نے حسین کو رکھا ہوا ابھی تک. Why don't you get rid of Hussein? No, because he does what he tells you. South American countries لے لو, وہ کرتے ہیں. So I think جو عمران نے بات کی ہے, ہمیں اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ دیکھنا ہے. شہباز از رائٹ, beggars can't be choosers. کیونکہ ہم کہاں جائیں گے؟ عمران از رائٹ, bring back your nationalism. So nationalism عزت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. عزت کو آپ آگے رکھو and talk on bilaterals and talk on equal terms. آپ نے دیکھا ہے وہ جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, یہ مودی جا رہا ہے باؤ کر رہا ہے, عمران doesn't need to bow. وہ جا کے اس نے جا کے جنرل اسمبلی میں ایڈریس کیا. ہمیں یہ خودداری چاہیے. At the end of the day we need to be showing کہ ہم کس کے بچے ہیں. جنا کہیں نیچے بیگ نہیں کیا اس نے, نہ وہ کہیں بینڈ ہوا ہے. We wanted Pakistan, he gave us Pakistan. But what are we doing? پی جے میر صاحب یہ بتائیے کہ do you think عمران خان صاحب, پرائم جسٹس کی بھی بات کریں. پی جے میر صاحب, do you think عمران خان is now turning out to be a threat, and if yes تو کس کے لیے؟ It is a threat for American foreign policy. It is a threat for American expansionism. It is a threat for the American doctrine of occupation. Imran is one of those جو کہ کھڑا ہو گیا, جس نے MBS نے تھوڑا سا دکھایا تھا, اس کو انہوں نے وہیں شٹ اپ کال دے دی. آج عمران ہٹا ہے, آپ کا بجور پہ اٹیک ہو گیا ڈرون کا, یوزنگ دا پاکستان کوریڈور. آج عمران ہٹا ہے, وہ یار ایک دن میں $7-8 آپ کا نیچے چلا گیا. Give me a break. Give me a break. Something has happened somewhere. لیکن unfortunately آپ, میں, بریگیڈیئر صاحب اور سلمان, ہم سارے کوشچن کرتے رہیں گے, ہمیں ایویڈنس نہیں ملے گا, کبھی نہیں ملے گا. اب اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے, آئی تھنک اس کے اندر ہمیں بڑی اچھی ڈپلومیسی کرنی پڑے گی. وی نیڈ ٹو ٹیل دی آؤٹ سائڈرز ڈونٹ میڈل ان افیئرز. یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, ہمارے ساتھ آپ ایکول اینڈ بائیلیٹرل لیولز پہ اس طرح کام کرو. ترکی نے کیا ہے کہ نہیں؟ $3 بلین بھی لیے تھے سیف پیسج کے, اور کام بھی اس طرح کیا. ہم شارٹ چینج ہو جاتے ہیں جا کے جہاں بھی, اگلوں کی پراکسی وار لڑ جاتے ہیں. انف از انف. ٹھیک. فاروق حمید صاحب, آپ کی طرف آتے ہوئے, پاک فوج پر بڑی تنقید کی گئی تھی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے, جس کا بھی حوالہ بھی دیا گیا تھا DGISPR کی پریس کانفرنس میں, اور پھر اس کے باوجود آج آپ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب, یعنی کہ PMLN اقتدار میں ہیں, ادھر شہباز شریف صاحب, اور ادھر پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. اور وہی جو ڈسیڈنٹس ہیں جن کے بارے میں آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت موریلٹی وغیرہ یہ وہ سب ایکسپوز ہو کر کھل کر سامنے آ گئی ہے, کہ جس میں وہ خود ہی ترمیم کی تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کہ کوئی بھی فلور کراسنگ نہ کرے, اور سب نے اس کو سپورٹ بھی کیا تھا. انہی کی بدولت پنجاب میں حکومت قائم کی. وفاق میں ضرورت نہیں پڑی تھی, وہاں پر ایسا کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے بڑا کوئی مورل گراؤنڈز پر یہ فیصلہ کیا تھا, وہاں ضرورت نہیں تھی اس لیے نہیں کیا, لیکن یہاں پر اس کے بغیر حکومت بنتی نہیں تھی, لہٰذا انہوں نے ان کو استعمال کیا. تو یہ بتائیے کہ جب مریم نواز نے یہ سب تنقید کی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, تو کیا یہی اپروچ لے کر خان صاحب کو بھی چلنا چاہیے؟ پہلے تو میں اپنے محترم PJ میر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خدا کی قسم میں نے کبھی ان کو اتنی سٹرونگ پوزیشن لیتے نہیں دیکھا. میں ہمیشہ کہتا تھا ہمارے PJ میر صاحب, ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں بھی آج یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ I've never seen him taken a position like this. میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کیونکہ ہمارے یہ سینئر موسٹ اینکر ہے, اور یہ وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو میں پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں. انہوں نے 1975 کا ورلڈ کپ کھیلا ہوا ہے ود عمران خان. تو PJ میر جب کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو بڑا غور سے سننا چاہیے, اینڈ دیٹ از وائی ہی one of the favorite top anchors of the people today in Pakistan. لیکن بہرحال انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ, خدا کی قسم وہ بھی بڑا مشکل دور تھا جو ہم نے دیکھا ہے for a person like me with a military background, کہ جس طرح انہوں نے ہماری ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ٹیک آن کیا, یقین جانی کئی مرتبہ رات کو نیند نہیں آتی تھی. لیکن بہرحال having said that, میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ان کی حکمت عملی کامیاب ہو گئی, and today they're in power. اور ابھی آپ دیکھیں گے نواز شریف صاحب جب آئیں گے, مئی میں سنا وہ آ رہے ہیں, تو he will get a hero's welcome in Pakistan. hero's welcome. ٹھیک ہے, ان کی پارٹی کا حق ہے, اب پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, ہونا بھی چاہیے,
تو یس دیٹ اسٹریٹجی ورک ویری ویری ویل ایز پاکستانی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. عمران خان کا اور قسم کی اسٹریٹجی. دیکھیں عمران خان بیسکلی ایک ایماندار نیشنلسٹ ہے. میں کہتا ہوں کمال کر دیا عمران خان نے, ایک لفظ اس نے نہیں بولا پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے خلاف. ہاں انہوں نے ان کے دل میں شاید ہو کچھ پچھلے سال جو ان کی ہوئی تھی اپنا ٹینشن ود دا ملٹری لیڈرشپ اور ڈی جی آئی ایس آئی کی, اور وہ بھی غلط تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ فوج کے اندر ایک نظام ہے, فوج نظام کے تحت چلتی ہے, نو بڈی از ابو دیٹ نظام. اور وہ اگر ان کی پوسٹنگ ہونی تھی تو وہ ڈیو تھی اور وہ بالکل صحیح تھا. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بڑی غلطی کی. ہم نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں, آپ غلط کام کر رہے ہیں, لیکن بہرحال وہ ہو گیا. تو عمران خان کی ایک بات ہے, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے جو فوجی شہید ہیں, افسر اور جوان, دیکھیں آپ نوٹ کریں کہ اس پولیٹیکل کرائسس, اور یہ ایک مجھے بڑی تشویش ہے دا پاکستانی اینڈ ایون ایز اے ریٹائرڈ ملٹری مین, کہ جناب اکراس دا بارڈر پاکستان کے دشمن, وہاں سے دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ ہو گیا. پارلیمنٹ کے اندر وہ نون لوگ جو ہیں جنہوں نے ہمیشہ افواج پاکستان کو برا بھلا کہا, آج پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ان کو موقع دیا گیا. آئی ڈونٹ نو وائی اٹ ہیپنڈ. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا, دشمن نے کیا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے کہ وہ لوگ, میجورٹی آف دیس پیپل, جو کہ میں کہتا ہوں ہماری ملٹری کے گن گاتے ہیں, آج بھی گن گا رہے ہیں, لیکن سم آف دی ادر شکر ہے حالات میں بہتری آئی ہے آن دا سوشل میڈیا, بہت بہتری آئی ہے, اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ. اور میں بھی اپیل کروں گا کہ جو ابھی بھی تھوڑا بہت لوگ اپنا ریزنٹمنٹ شو کر رہے ہیں وہ اس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے, فار دا سیک آف پاکستان. نہیں, بڑا امپورٹنٹ بات کرنے لگو, فار دا سیک آف پاکستان. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے دشمن چاہے اندر بیٹھے ہیں چاہے باہر بیٹھے ہیں, وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے درمیان ایک ویج کریٹ کیا جائے, ایک رفٹ کریٹ کیا جائے. اور دیکھیں انہوں نے کیسا اس کیمپین کو میں شامل ہوئے ایکسپلائٹ کیا ہے, اینڈ دے ٹک ایڈوانٹیج آف دس پولیٹیکل کرائسس ان پاکستان. اور میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا پولیٹیکلی اچھے طریقے سے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں, پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ اپنی یہ تمام ان کی حکمت عملی جاری رہے گی, وہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو, یہ یاد رکھیں آپ. چاہے ان کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, چاہے ان کے لوگ, سوری فار یوزنگ دا ورڈ, وہ 2 ممبر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یا اور کی ادھر ادھر بیٹھے ہیں, یا اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں. تو لہذا وی مسٹ کیپ دیٹ ان مائنڈ. امپورٹنٹ چیز یہ ہے جلد سے جلد اس معاملے کا حل نکالا جائے تاکہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی واپس آئے, یہ انتشار والی صورتحال ختم ہو. کل جو پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے, خدا کی قسم رات کو نیند نہیں آئی ہے کہ ہاؤ کین اٹ ہیپن ان دی بگیسٹ پروونس, ان دی اسمبلی آف دا بگیسٹ پروونس, کہ وہاں پہ خواتین جو ہیں پولیس والوں کو جو ہے ان کو مار رہی ہیں, پولیس والے ان کو مار رہے ہیں. چودھری پرویز الہی, اتنے ہمارے سینئر پولیٹیشین, ان پہ حملے ہو رہے ہیں, ان کو زخمی کیا گیا ہے. اور پلس جو کچھ اور دائیں بائیں سے لوگ آگے اور انہوں نے جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز کی ہیں. تو دیکھیں یہ معاملہ ایسے نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک پرائم منسٹر ہیں ایک ہی فیملی کے اور ان کے بیٹے ہیں چیف منسٹر, اوکے ویل, اٹس دا ول آف دا پیپل. اور آج تو ایک لیڈنگ اخبار نے, میں تو حیران ہوں کہ خبر کیا لگا دی کہ سیزز دا تھرون, تھرون کو, تخت کو سیز کیا گیا ہے. بھائی یہ میں تو حیران ہوں کہ تخت سیز تو نہیں ہونا چاہیے, یہ تو ڈیموکریٹک پروسیس کے پارا ہونا چاہیے. جی بریگیڈیئر صاحب, ایک بریک ہمیں لینی ہے اور پی جے میر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ہم وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے فوری طور پہ. تو پھر میں ذرا سلمان صاحب سے یہ پرویز الہی صاحب کی سیاست کے مستقبل کے بارے میں پوچھوں گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی سلمان صاحب, چودھری پرویز الہی, ایک وقت تھا ابھی یہ گزشتہ 1 مہینے میں کہ جب ان کو آفر تھی پی ایم ایل این سے, کسی اور سے بھی نہیں, پی ایم ایل این سے آفر تھی کہ آپ ہماری طرف سے چیف منسٹر پنجاب بن جائیں. چودھری شجاعت حسین بھی اس بات پر راضی تھے, پھر اس کے علاوہ دیگر بھی پی ایم ایل کیو کے سر فہرست طارق بشیر چیمہ صاحب بڑے ویلنگ تھے, بڑی خواہش تھی ان کی کہ ایسا ہو جائے. لیکن پھر اچانک چودھری پرویز الہی صاحب وہاں پر طے کرنے کے بعد, جو کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے طے کر لیا تھا, طے کرنے کے بعد چلے گئے بنی گالا اور
عمران خان صاحب کی طرف سے یہ آفر قبول کر لی کہ جی آپ ہماری طرف سے چیف منسٹر پنجاب بن جائیں، اور آخر میں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، نہ چیف منسٹر پنجاب بن سکے، اور پھر کل ان کے ساتھ وہ اسمبلی کے ہال میں ہوا کہ جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، جس کا میں سوچتا ہوں کہ ان کو شرم نہیں آئی کہ اگر وہ غلط بھی ہو کہ گھر کے وہ اسپیکر جو ہے وہ ایک طرح سے اس ہال کا کسٹوڈین ہے، باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہے غلط ہیں جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا جو بھی کر دیا، آپ کیا ان کو پکڑ کے مار پیٹ شروع کر دیں گے؟ یہ انتہائی شرمناک ہے، اور ان کو شرم کرنی چاہیے جن لوگوں نے یہ کل کیا ہے جو اسمبلی کے وہاں پر ایم پی ایز موجود تھے۔ اب مستقبل کیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو ان کی سیاست؟ پہلے تو میں اس بات کو ڈینائی کرتا ہوں اپنی انفارمیشن کی بیسس کے اوپر کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ فائنلی تیار ہو گئی تھی ان کو چیف منسٹر بنانے کے بارے میں۔ یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے، آخری لمحے تک کوئی بات کنفرم نہیں تھی، اور نواز شریف صاحب تو کسی صورت میں یہ آفر جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور خود زرداری صاحب نے اعتراف کیا کہ ٹرین لیٹ ہو گئی تھی، اور بہت آخری لمحے میں جب سارے معاملات طے ہو گئے تو اب پھر مسلم لیگ کو بعد میں خیال آیا کہ ہم پرویز الہی کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ وضاحت لے لیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسری بات دیکھیے، جو مونس الہی ہیں وہ بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے عمران خان کے، اور پرویز الہی نے اور مونس الہی نے ایک فیوچر پولیٹکس کو دیکھا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلم لیگ نون کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ان جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے سے ہمیں کیا مل سکتا ہے اور کیا ہمیں کھونا پڑ سکتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جتنے یہ وعدے کریں گے سب جھوٹے ثابت ہوں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ اس لیے آپ نے اگر وہ منیب فاروق کا جو اس نے انٹرویو کیا ہے مونس الہی کے ساتھ جیو میں، وہ اگر دیکھا ہو تو اس انٹرویو میں بڑے واضح طور پر مسلم لیگ کاف نے اور مونس الہی نے کہا ہے کہ ہم نے فیوچر کی طرف دیکھا ہے، ہم اگلا الیکشن مسلم لیگ کاف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر جوائنٹ لڑنا چاہتی ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ مسلم لیگ کاف میں چودھری پرویز الہی جو ہے وہ جوڑ توڑ کے بڑے بادشاہ ہیں، اور ساری الیکٹوریل پولیٹکس پنجاب کی جو ہے اس کے اوپر ان کی کمانڈ بھی ہے، تو ایک اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے کہ اگر فیوچر پولیٹکس میں مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی مل کر پنجاب میں الیکشن لڑے اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ کریں، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کا فیوچر، چودھری پرویز الہی اسٹل ان رہیں گے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی اپنی پالیٹکس کو لے کر لیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، نہیں سر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ لیکن اگر اختلاف کوئی نہیں تو پھر چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے وہاں قومی اسمبلی میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ، جو کچھ کل ہو گیا ہے نا، طارق بشیر چیمہ صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کل ہو گیا ہے اور کل جو مسلم لیگ نون نے پنجاب میں کیا ہے، اس کے بعد آپ یاد رکھیے آج ہی چودھری شجاعت حسین کا بیان آ چکا ہے، وہ پڑھ لیں، آپ دیکھیے گا کہ جو بھی غلط فہمی طارق بشیر چیمہ میں گئی، چاہے وہ چودھری شجاعت صاحب ہیں چاہے ان کے بچے ہیں، یہ واپس آئیں گے، ان کو پتا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے معاملات نہیں چل سکتے۔ ادھر طارق بشیر چیمہ صاحب تو وزارتوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، سر وہ دیکھتے رہے طارق بشیر چیمہ صاحب، لیکن میں نے تو چودھری شجاعت کی بات زیادہ اسٹرانگ کی ہے، یہ ایک ہی رہیں گے، ایک ہی طریقے سے لڑیں گے، ایک ہی طریقے سے حکمت عملی کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ پی ٹی آئی کو بھی سوٹ کرتی ہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کے پاس بھی پنجاب میں الیکشن لڑنے کے لیے جو ڈائنامکس ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو چودھری پرویز الہی کے ساتھ مل کر وہ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کی طرف جانے سے پہلے آج کی ایک اور ڈیولپنگ سٹوری یہ بھی کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب جو گورنر پنجاب اور ان کو ابھی 3 اپریل کو گورنر پنجاب بنایا گیا تھا، ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے تو اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے انہوں نے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو پہلے بھی نظر آ رہا تھا کہ جیسی اپنے مرکزی حکومت آئے گی تو سارے گورنر نے تبدیل ہونا تھا، باقی گورنر جو ہیں جو خاص طور پہ کے پی کے گورنر تھے، سندھ کے گورنر تھے، وہ ریزائن کر گئے تھے، پنجاب کے گورنر شاید یہ لاسٹ موومنٹ جو چل رہی تھی اس کو دیکھ رہے تھے۔ آج صبح یہ خبر آ گئی تھی کہ جو عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں ان کی ریزرویشن ہے کہ وہ حمزہ شہباز سے حلف لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ اب وہ وہیں پر جائیں گے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شاید ان سے حلف لیں، تو گورنر کو ہٹانے کا اختیار تو مرکزی حکومت کے پاس ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے جانا ہی تھا، وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے، تو یہ کوئی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ میرے لیے نہیں ہے، یہ متوقع تھی۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں علی، اگرچہ نئی حکومت بن گئی ہے لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پولیٹیکل کرائسس ریزالو ہو گیا ہے، وہ غلط فہمی میں ہے۔ پولیٹیکل کرائسس اور زیادہ شدت کے ساتھ ابھرے گا، اور 3 لیول ہیں، بس یہ بات ختم کرتا ہوں۔ نہیں، آپ نے جو بات کر دی اس پہ تو ایک اور سوال بنتا ہے کہ یہ جلسے کب تک کرتے رہیں گے؟ سر پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا 3 پرابلم آ گئے۔ پہلے پرابلم آ گیا کہ کیا شہباز شریف یہ 10 12 14 جماعتوں کا کولیشن ملا کر چلا سکیں گے، ایک بات۔
کیا وہ پارلیمانی پولیٹکس کو رن کر سکیں گے؟ کیا وہ عمران خان کی جو تحریک پارلیمنٹ کے مقابلے میں سڑکوں پہ چل رہی ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اور کیا وہ واقعی لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے اگلے 5-6 ماہ میں؟ اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سچویشن زیادہ ورسٹ ہو رہی ہے۔ باقی رہی عمران خان کی بات، آپ یاد رکھیے میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب عمران خان نے ایک دن میں 12 14 جلسے کیے ہوئے ہیں۔ عمران خان تحریک کو بنانا جانتے ہیں، ان کا مسئلہ تنظیم سازی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا 2 دن کے نوٹس کے اوپر جلسہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو اطلاع ملتی ہے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ چاہیے، نہ کوئی میٹنگیں چاہیے، نہ کچھ چاہیے، لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ 2-3 مہینے بھی اگر عمران خان کے ٹیمپو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ دیکھیے گا کہ مرکزی حکومت سب سے زیادہ پریشانی کا ان کے لیے باعث بنے گا، اور جہاں معاملات طے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، وہ بھی عمران خان کے ان جلسوں کو دیکھ کر حیران و پریشان ہے، اور یہ معاملات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نئے فوری انتخابات کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے فاروق امید صاحب، کلوزنگ کامنٹس ہے۔ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ رمضان جیسے مہینے میں جو کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل منیمم ہو جاتی ہے، بس روایتی افطار ڈنر چلتے ہیں ہر جگہ پہ، گرمی بھی بہت ہے۔ آپ دیکھیں پھر بھی اس رمضان میں میں تو حیران ہوں کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہر شہر میں باہر نکل رہے ہیں، پشاور میں، کراچی میں، اور اب آنے 21 تاریخ کو سننے لاہور میں۔ سو یہ سب کچھ اس گرمی کے موسم میں ہو رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ یہ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے، پہلی بات میری نظر میں، کہ پاکستانی قوم ایک تو پولیٹیکل اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے، نمبر 2 پاکستانی قوم میں نیشنلزم کا جو فیکٹر ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، which is good for پاکستان۔ تو ایسی قوم جس کی نیشنلسٹک جو ہے اپنا پوزیشن وہ اتنی زیادہ ہے، جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ اور کل کے جلسے میں مجھے بڑی خوشی ہوئی، نارملی ہم ہمیشہ پی ٹی آئی کے یا کوئی اور پارٹی ہو تو پارٹی کے فلیگ دیکھتے ہیں، کل جب میں نے میجورٹی دیکھی وہاں پاکستان کے فلیگ۔ اچھا میں یہاں پر فاروق امید صاحب، چونکہ ابھی یہ بات بھی ہو رہی تھی گورنر پنجاب کو لے کر، تو میری ابھی کچھ روز پہلے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور مجھے انہوں نے یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، اور مجھے انہوں نے اسی وقت یہ بات بتا دی تھی کہ میں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ وہاں پر پاکستان کا فلیگ ہونا چاہیے، اور پاکستان کے فلیگ کو لے کر جس طرح یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اس آپ کو لے کر ایک جو ہے وہ موٹیو کو لے کر چلنا چاہیے، اور آپ کا یہ سلوگن ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دیکھتے ہیں پتہ نہیں میری بات پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ان کی بات پہ پھر عمل ہو بھی کیا ہو گیا۔ میں کوئکلی 2 باتیں کہوں گا، پروگرام کا ٹائم آپ کہتے ہیں ختم ہو رہا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کو میں نے دیکھا پچھلے 15 سال میں، کمال کا بٹ اے کوائٹ ورکر آف دا پی ٹی آئی۔ میں آئی وش کہ وہ ان کو ایسا عہدہ دیا جاتا چند سال پہلے، نمبر 1، اور ان کی بڑی لائلٹی ہونی تھی اپنے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ، لیکن بہرحال جو بھی ہے دس از ان پالیٹکس۔ نمبر 2 یہ بالکل پاکستانی نیشنلزم اس وقت ریکوائرڈ ہے، پاکستان کے عوام پاکستان کے جھنڈا لے کے نکلے ہیں، قومی ترانے گائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے دشمنوں کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ یو کی ناٹ میس اراؤنڈ ود پاکستان۔ نمبر 1 پاکستان کے عوام ول ڈیفیٹ اینی، اب میں استعمال کر رہا ہوں ورڈ، پاکستان کے عوام کسی قسم کی فوراً اگر کوئی کوشش کی جائے گی پاکستان میں مداخلت کرنے کی، یا ریاست پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی، یا ہمارے خلاف دہشت گردی سے حالات خراب کرنے کی، اب مسلح افواج تو ہیں ہی ہیں، پاکستان کے عوام کھڑے ہیں، ان کی ریزیلینس دنیا مانتی اس بات کو کہ پاکستانی قوم کی ریزیلینس، پاکستانی قوم کا جذبہ ہمیشہ اینڈ میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں آپ میری بات۔ ٹھیک، فاروق امید صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، سلمان عابد صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین آخر میں جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا، عموماً گو کہ میں کلوزنگ فوری طور پہ کر دیا کرتا ہوں، کلوزنگ کوئی میری طرف سے ریمارکس نہیں ہوتے، لیکن ایک بات میں آج یہاں کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرفیرنس ہے، تو انٹرفیرنس میں کیا بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انٹرفیرنس تو کب سے ہوتی آ رہی ہے، کیا کیا کچھ نہیں امریکہ پاکستان میں کرتا آ رہا۔ تو اگر ہم نے پہلے غلطیاں کی ہیں اور اگر ہم نے پہلے خودداری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اسی طرح سے سوتے رہیں اور وہ جو چاہیں کرتے رہیں، اور ہم خودداری کا مظاہرہ نہ کریں، اور ہم ان سے کہیں گے جی ہمارا ملک ہے، آپ آئیں، آ کر جو مرضی کر لیں، آپ جیسے چاہیں جب چاہیں کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں؟ یہ کب تک ایسے چلے گا؟ کبھی نہ کبھی تو آواز اٹھانی ہے۔ مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔